یہ گدھے کھوتے جو ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آڈینس ہم جیسے ہی گدھے کھوتے ہیں اور وہ بہت آگے. کام خراب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے کام خراب شروع ہوتا ہے وہ چینل اونرز سے. ایک جاہل کلائنٹ کے لیے ایک اچھا اشتہار بنانا بڑا مشکل، سمجھانا مشکل ہے نا اس کو. ہاں اس کو پسند بھی نہیں آئے گا. میں آپ کی انڈین فلمز دیکھتی ہوں جس میں عشقیہ، ڈیڑھ عشقیہ اور کابل ایکسپریس انٹائرلی ڈفرنٹ رولز. آئی مین لائک اگر آپ عشقیہ کی بات کریں جس میں آپ، یا ڈیڑھ عشقیہ جس میں آپ مشتاق بھائی بنے ہوئے ہیں، میں جب اس مووی کو دیکھ رہی تھی تو آئی واز ٹرائنگ ٹو کاپی یو ایز ویل، بیکاز جب میں نے دیکھا آپ نصیر الدین شاہ کے سامنے بیٹھے ہیں ایسے کرسی پہ. اچھا، شادی کو کامیاب کرنے کے لیے کیا 3 ایلیمنٹس ہیں جو ہونے چاہیے پھر آپ کی شادی کامیاب ہوگی اکارڈنگ ٹو یو؟ Well, there should be some aspect of love. Love, some aspect, if not totally. Okay. And maybe even more important than that is something that is respect. From both sides, respect. ویورز کے ساتھ جب آپ بیٹھے تو وہ کہتے ہیں جی ٹی وی والے تو یہی دکھاتے ہیں ساس بہو کی لڑائی، شادی کے ڈانس، ولیمے کے سین، دس اینڈ دیٹ. ویئر ایز ٹی وی والوں سے جب بات کریں، جو پروڈیوسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، اسکرپٹ رائٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں جی بکتا یہ ہے. ڈیوس روڈ in fact وہ ڈیوس is a corruption of Davies. اچھا. The road is called Davies. انگریزوں کی بنائی ڈیویز روڈ. اچھا. So ڈیوس روڈ پہ تھا تو جدھر اب جنگ اخبار والوں کا دفتر ہے اس کے قریب ہی. اوکے، I got it. ابھی بڑی کنجسٹڈ سی وہ جگہ ہے. اب تو ہو گئی ہے، پہلے تو it was beautiful. اوکے، اولڈ لاہور. اور لاہور، وہاں پہ بل بورڈز ہیں، اور وہاں صرف وہ درخت اگتے تھے جن کے صرف لال لال پھول نکلتے ہیں آٹم کو. زمین فرش سارا لال پتوں سے بھرا ہوتا تھا، لیفٹ رائٹ. او مائی گاڈ. تو نہ ابھی بھی اسرائیل نہیں ہوتا، نہ اسرائیل ہوتا تھا، نہ USSR. تو وہ پھر اس کے لیے ایک علیحدہ وہ پرچی دیتے تھے، آپ کے پاسپورٹ میں نہیں ہوتی. اچھا. ہاں، وہ آپ انٹری ایگزٹ پہ اس پرچی پہ ہی موریں لگتی تھی، آپ کے پاسپورٹ پہ نہیں لگتی. آپ کو وہ مل گئی. واز ماسکو، لیونگ ان ماسکو، اور وہاں پہ پڑھنا اور 4 سال زندگی گزارنا، گوئنگ فرام پاکستان. اچھی تو خیر کم ہی بنتی اب. ہاں ہمیشہ ہی، اور صرف ہمارے یہاں نہیں. اب دیکھیں نا اپنی اپنی لیول ہوتی ہے باہر کی بھی فلمیں. مطلب اب میں نیٹ فلکس دیکھتا ہوں تو مجھے کئی بار اتنی میں 1 گھنٹہ سرف ہی کرتا رہتا ہوں، مجھے کوئی چیز نہیں ملتی کیونکہ جو بھی چیز میں کہتا ہوں کہ اچھی ہے وہ میں نے دیکھی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. خواتین و حضرات، آج جس شخصیت کے سامنے میں بیٹھی ہوں، میں جب ان کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہاں سے پکڑوں، کہاں ختم کروں، کیا بولوں، کیا چھوڑوں، اور پھر میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ فاطمہ یہ وہ شخصیت ہے جنہیں ایک ایپیسوڈ پہ شاید میں کمپلیٹ نہ کر سکوں. باہر کیف جتنا بھی ہو سکا آج ہم ان سے بات کریں گے. ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ ایک درس گاہ ہیں، ایکٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، اینڈ یو نیم اٹ. آئی مین لائک لالی ووڈ، بالی ووڈ، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم ان کو ہالی ووڈ میں بھی جلد دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو تعارف کرواؤں کہ ان کی فیملی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ اٹس ناٹ ہیم اونلی ان دس انڈسٹری. اگر ان کی والدہ محترمہ کی ہم بات کریں تو وہ پری پارٹیشن ایک ایسا نام تھا جنہوں نے 9 سال کی عمر میں سنگنگ سیکھی اور گانا شروع کیا. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں پاکستان کا ایک نام جو بہت بڑا نام، ریڈیو ٹیلی ویژن کا، خورشید بیگم صاحبہ. جب وہ پاکستان آئیں اور پی ٹی وی کا قیام ہوا تو میں بہت حیران ہوئی جب ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے ایک ڈیمانڈ رکھی اس وقت کے پی ٹی وی کے جو ایم ڈی تھے کہ میں اس صورت میں پی ٹی وی میں کام کروں گی اگر مجھے باقی ایکٹریسز کی نسبت سب سے زیادہ معاوضہ ملے گا. جب میں نے یہ لائن پڑھی تو میرے سامنے ان کی جو شخصیت تھی وہ اس طرح کھل کے آئی کہ ایک بڑی ہیڈ اسٹرانگ عورت جو بڑی ڈسپلنڈ بھی ہے اور بہت پرنسپلڈ بھی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں کیسا کام کرتی ہوں، اینڈ آئی ول نیور سیٹل فار لیس. آج جس شخصیت کی میں بات کر رہی ہوں، انہوں نے ہمیشہ کوالٹی کو ترجیح دی اور کوانٹٹی پہ یہ بلیو نہیں کرتے جتنا بھی ان کا میں نے کام دیکھا. تو جس شخصیت کی میں بات کر رہی ہوں، ہی از اے اسٹار ہمسیلف.
بہت سینئر آرٹسٹ ہیں, لیجنڈری ہیں, 50 سال کا سپین انہوں نے ابھی تک کاٹا ہے. اور ایک میں ریسرچ پڑھی تھی کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی 7 سال تک رہتا ہے تو یقین مان لیں وہ آپ کا بہترین دوست کہلواتا ہے. یہ جب تھیری میری آنکھوں کے سامنے اور ریسرچ جب آنکھوں کے دماغ میں گھوم رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ جو شخص اپنی زندگی کا 50 سال ایک پروفیشن کو دے, ہی از دا پلر, ہی از دی آئیکن. تو جب ان کے سامنے بیٹھوں گی تو ان کا جب میں نے تھوڑا سا کام دیکھا اور ان کی جو ڈراماز کو دیکھتی ہوں تو بظاہر ان کی شخصیت جو ہے بڑی سیریس لگتی ہے, بٹ جب میں ان کی موویز دیکھتی ہوں اور ان کی بہت سے جو ایپیسوڈز دیکھتی ہوں ڈراماز کے تو ان کا جو کامیڈی رول ہے وہ اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کو بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے. کامیڈی کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ کرنا اور لکھنا بہت مشکل ہے. تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ سیریس رولز بھی انہوں نے کیے, کامیڈی کے رولز بھی کیے, یہ تو یقیناً حرفن مولا ہے. آج کی جو میری شخصیت ہے ہی از نان ادر دین سلمان شاہد صاحب. اٹس این ایبسولوٹ آنر کہ بہت سے کویشچنس کروں گی, پوچھوں گی کہ 1975 سے جو انہوں نے سفر شروع کیا سچ گپ سے آج تک کا یہ سفر کیسا گزرا. بٹ لیٹ می فرسٹ ویلکم ہم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویری نائس کلر دیٹ یو ویئرنگ. تھینک یو. دیٹس یور فیوریٹ کلر؟ ویل ناٹ ایگزیکٹلی, لیکن میں بلو بھی کافی پہنتا ہوں. آئی لائک بلو آلسو. آئی ویئر بلو, quite a lot of blue in fact. اچھا, so do you feel blue or no? It makes me feel very unblue, very happy, let's say. اچھا. سلمان صاحب, it's an absolute honor that I'll be questioning you a lot about your work, about your personality, about your life. سب سے پہلے ایک سوال جو میں اپنے ڈفرینٹ گیسٹ سے پوچھتی ہوں, چاہے وہ اسپریچول اسکالر میرے سامنے بیٹھا ہو, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ لائک سنگر ہو, بیکاز ہر انسان زندگی جیتا ہے. آپ نے اتنی لائف ماشاء اللہ گزاری ہے. واٹ از لائف فار یو؟ زندگی کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن لائف؟ Well, the way I have lived my life, دیکھیں نا, ایک سب سے پہلی بات یہ کہ جو میری زندگی ہے اور جو میں نے پروفیشن اختیار کیا ہے, اٹ از ناٹ اے ویری اسٹیبل پروفیشن. اور کام اسٹیبل نہیں, ساری دنیا میں اس کو اسٹیبل کام نہیں مانا جاتا. اچھا, مطلب دنیا بھر میں ایکٹر جو ہے نا ان کو بینکس لونز نہیں دیتے. I know. Until and unless maybe if they're superstars and they've got anything, they're making deals, وہ لے کر آ رہا بات ہے. But usually تو اس سے ہی آپ کو پتہ لگتا ہے. تو it's ایسے پروفیشن ہے تو you have to be very careful. You have to manage yourself constantly. تو اسی طرح میں نے کیا, لیکن میں I've enjoyed that and I've مجھے بڑا مزہ اس میں آیا ہے and I'm still conducting myself, managing myself. But what is life? زندگی کیا ہے؟ آپ زندگی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ لیکن زندگی جو بیسکلی ہے نا وہ تو جو سب سے بڑی 2 چیزیں ان کے اوپر انسان کا خود اختیار ہی نہیں ہوتا. And what is that? پیدا ہونا اور مرنا. Oh, yes. تو پھر اصل میں زندگی کیا ہوگی؟ درمیان کا جو سفر ہو وہ مینیج ہی کرنا ہے, جو میں آپ سے کہہ رہا تھا. Got it. تو کیسے مینیج کیا ابھی تک؟ I mean like ایک اسٹار کی لائف بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اس طرح مینیج کیا کہ نیور لیوڈ لائک اے اسٹار, نیور بیہیوڈ لائک اے اسٹار. Oh, that's so important. بیکاز اف یو ڈو دیٹ تو اس کے ساتھ پھر آپ کی ضروریات بہت بڑھ جاتی ہیں ان ویریس ویز, ناٹ اونلی مانیٹیرلی. اس طرح بھی کیا پتہ بڑھتی ہوں, میں نے کیونکہ اختیار نہیں کیا یہ راستہ, مجھے نہیں پتا. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ڈیل کیسے کریں, ٹریٹ کیسے کریں. تو آبویسلی اگر آپ نے کسی بھی شعبے میں اپنے آپ کو کسی پیڈسٹل پہ کھڑا کیا ہے تو آپ چاہیں گے کہ لوگ آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ انداتا یا کوئی اس قسم کا یا ڈیمی گاڈ سمجھ کے ہی آپ کو آبزرو کریں. کیا پتہ آپ کو صرف پجاری ہی پسند ہوں اور ان میں سے, لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر ڈیمانڈس بھی بڑی ہو جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
اچھا سلمان صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو زندگی جو سفر گزارا ہے ابھی تک، آپ نے کبھی پریٹینڈ نہیں کیا کہ میں ایک اسٹار ہوں. آئی مین لائک آپ گیلیکسیز میں بیٹھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پہ وہ رنگ نہ چڑھا ہو؟ نہیں، وہ بلکہ I've tried to find an easy way to conduct my life, اوکے not make it difficult. اوکے. آپ اس کو سستی کہہ لیں مینگز، تو مطلب بیکاز جب آپ یہ ساری چیزیں اختیار کرتے ہیں اٹس میکنگ اٹ ویری ڈیفیکلٹ، اپنے لیے آپ بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں. You know why I'm just exploring this question more about you, because میں majority of artists کو دیکھتی ہوں، جب ان کے پاس کام ہوتا ہے تو they're very happy، اور جب ان کے پاس کام نہیں ہوتا تو وہ ڈپریشن، انگزائٹی اور ایک ایسے فیز میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ کئیوں کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے. ہم نے اس طرح کی کہانیاں پڑھی ہیں ہاں جی. اباؤٹ فیمس ایکٹرز ان بالی ووڈ جو کہ 60-70s میں سٹارز تھے، اور جب وہ کچھ نہیں تھے اور ان کو کام نہیں مل رہا تھا تو انہی اسٹوڈیوز میں گیٹ کریش کرتے تھے اور مس بہیو کرتے تھے، اس لیے بیکاز دے ور سفرنگ. وہ اتنی لائم لائٹ میں ہو کے، بٹ یو سی اف یو ٹیک دیز تھنگس سو ویری سیریسلی، our prophet has said, yaar, you just pass through this life, یہ سفر ہے. ایک آرٹسٹ کیا ہوتا ہے سلمان صاحب؟ ایک آرٹسٹ کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ تو he is like any other human being. اس نے ایک اپنا ذریعہ بنایا اپنے آپ ایکسپریس کرنے کو، اور معاشی ذریعہ بناتا ہے کسی نہ کسی قسم کے آرٹ یا کسی قسم کے فن یا اس کے شعبے کے ساتھ تعلق رکھ کے. ویسے تو وہ بالکل ایک عام انسان ہوتا ہے. لیکن آرٹسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں باقیوں کی نسبت. کیا ایسا ہے؟ سلیکٹیو ہوتے ہیں، ہر ایک سے ملتے نہیں ہیں، ان کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، بہت بہت کارنرڈ ہوتے ہیں، ان کی پرائیویٹ لائف. Depends. I think that also depends from person to person. Person to person. There are a lot of people. In fact, I would think کہ کئی بار آرٹسٹ جو ہوتے ہیں they are looking for society. Oh yes. And اگر ان کے پرسنل فرینڈز اتنے نہیں ہیں تو ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہے، لیکن آپ امریکہ، ولایت یورپ میں دیکھیں they'll have a bar، ادھر پہنچ جاتے ہیں، اکیلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں کاؤنٹر پہ، they have a few drinks. لوگ obviously ان کو ملتے ہیں، جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا ہے کیا کرتے ہیں، but I've heard and I've seen pictures of these people. تو اس طرح ہوتا ہے because I think, I mean, like I enjoy company. You like company? You have a huge group of yes, friends? I like gup shop, chit chat, company, you know. But there are, yes, but I want to do certain things and then do that, you know. اچھا تھوڑا سا میں آپ کو پاسٹ میں لے کے جاتی ہوں. آپ نے ماسکو سے 4 سال کی ڈگری لی ان تھیٹر، In film. in filmmaking. So why did you choose Moscow? I did not choose it. I got a scholarship to Moscow. Okay. I mean, مجھے بلکہ میں جب گیا ہوں، مجھے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس کے تھرو میں گیا تھا. Okay. تو خالد سعید بٹ صاحب ہوتے تھے تب، جن کا بیٹا بھی کام کرتا ہے، خالد بٹ ہے اس کا نام، اس کے ساتھ میں نے بھی کام کیا. Exactly. تو he was a kind of a colleague of my mother's, junior. تو وہ وہاں تھے. اب مجھے ان کی طرف سے اسی آرگنائزیشن کی طرف سے مجھے اسکالرشپ ملی. امجد اسلام امجد ہوتے تھے، وہ کام کرتے تھے پنجاب کاؤنسل آف دی آرٹس میں. اور اس وقت جو اس وقت چیف منسٹر کا دفتر بنا ہوا ہے نا، کیونکہ پہلے فری میسنز ہال ہوتا تھا لاہور میں چیرنگ کراس پہ، وہ پنجاب کاؤنسل کا تھا دفتر، جو کہ میرا خیال ہے پنجاب کاؤنسل کو دوبارہ ملنا چاہیے. چیف منسٹر کو کہ GOR وغیرہ کے اندر ہونا چاہیے جدھر تھا، مطلب وہ بالکل اندر شہر کے کیوں ہے بھائی. It's dangerous. You know, it's security بھی وہاں 10 گنا زیادہ آپ کو چاہیے. تو وہ he called me. I was working in an ad agency. My first profession was advertising. Okay. I was a copywriter, then I became a creative director. Achha, that's not known.
बिकॉज आपका जो सबसे पहला इंप्रेशन आता है वो ये आता है कि आपने पीटीवी से एक सुपर हिट सीरीज कॉमेडी सीरीज की सच कप के नाम से, एंड यू वर फिनोमिनल. I was studying in college then. Okay. I was still in college, and then my first job was there. In fact, when I was studying in college also, I was working part-time as a copywriter in an agency called AIM Advertising. Okay. Then when I had not even completed my master's, क्योंकि मेरे एक पेपर में supplementary था. English literature was my subject, so वो दिया था भी या नहीं दिया था, eventually तो मैंने दिया था. तो उसमें I got this job, and because I already as a collegiate I had worked as a copywriter, so मुझे एकदम job as a creative director मिल गया of an agency called Scan, जो बाद में सैगलो की एजेंसी थी, अभी भी मेरा ख्याल है उनकी है. अच्छा. अभी भी है. अच्छा. I think it still exists. और उनकी एजेंसी है, उनकी अब और भी सैगलों के बना ली. उनकी one of daughters, granddaughters, Nest के Red, अच्छा. मेरा ख्याल है वो बाद की बातें, ये उस जमाने में स्कैन ही थी. तो वो खैर उसमें मैंने 1 साल ही अभी काम किया था. एंड आई गॉट दिस, मुझे अमीर इस्लाम का फोन आया कि की कर रहे हैं. और हमारा दफ्तर, पहले हमारा दफ्तर जेल रोड पे था, फिर हमारा दफ्तर यहाँ इस पे आ गया था डेविस रोड पे. ठीक है. डेविस रोड, in fact, वो डेविस is a corruption of Davies. अच्छा. The road is called Davies. अंग्रेजों की अच्छा. बनाई Davies रोड. अच्छा. So डेविस रोड पे था, तो जिधर अब जंग अखबार वालों का दफ्तर है उसके करीब ही. ओके, आई गॉट इट. अभी बड़ी कंजेस्टेड सी वो जगह है. अब तो हो गई है, पहले तो it was beautiful. ओके, ओल्ड लाहौर. और लाहौर, अब तो वहाँ पे बिल बोर्ड्स हैं. और वहाँ सिर्फ वो दरख्त उगते थे जिनके सिर्फ लाल लाल फूल निकलते हैं ऑटम को. Oh my. जमीन फर्श सारा लाल पत्तों से भरा होता था. लेफ्ट राइट. हाँ. ओह माय गुडनेस. तो खैर एनीवे वो तो मैंने कहा क्या ये है. अच्छा, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी थिएटर की. ठीक है. तो उनका फॉर्म था, मैं वहाँ गया. अमजद इस्लाम अमजद ने कहा कि ये फॉर्म है, इसको भरो. तो मैंने वो भरा. तो उसमें एक सेक्शन में लिखा हुआ था कि तुम खुद क्या करना चाहते हो. मैंने कहा मैं तो फिल्म में कुछ करना चाहता हूँ. अच्छा. चलो जी, वो किधर चला गया होगा मॉस्को शॉस्को. वो वापस आया, उन्होंने मुझे फिल्म की स्कॉलरशिप दे दी. मैं आई वाज वेरी हैप्पी. अच्छा. अब मैं जब गया इस्लामाबाद, बिकॉज यू सी वी डिड नॉट रियली, we did acknowledge USSR, Soviet Union था, रशिया नहीं कहलाता था. It was a communist state, socialist state if not a communist state. तो हमने अब वो लेकिन हमारे पासपोर्ट के ऊपर ना अभी भी इजराइल नहीं होता, ना इजराइल होता था, ना USSR. तो वो फिर उसके लिए एक अलहदा वो पर्ची देते थे, आपके पासपोर्ट में नहीं होती थी. अच्छा. हाँ, वो आप एंट्री एग्जिट पे उस पर्ची पे ही मोहरें लगती थी, आपके पासपोर्ट पे नहीं लगती थी. आपको वो मिल गई? नहीं, वो क्या, that was the assault, that was the way things were done. But not for everyone actually, you know. नहीं, for everyone who went. No, for everyone, obviously who else is going. कम लोग जाते होंगे ना. अमूमन तो हमारे यहाँ ज्यादा लोग के क्या जाते, यार लोग ऐसे होते थे जिनके कोई वालिदैन के ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी में. Yeah, that's what I'm talking about. So they did not need government to send them. They would just, I don't know, slip through Afghanistan or just fly over or किसी और. How was Moscow, living in Moscow और वहाँ पे पढ़ना और 4 साल जिंदगी को गुजारना, going from Pakistan? It was quite strange and not really strange. I knew quite a lot about it. अच्छा. And when I reached there, तो इतनी देर हमारे यहाँ से इन्होंने कर दी कि usually all these courses start in September. I landed in October and it was snowing. अच्छा. And it was bitter cold. तो ना कोई, क्योंकि I was totally, मैं को महीना बाद गया हूँ, ना मुझे कोई लेने में आया हुआ था स्कूल कॉलेज की तरफ से, ना कुछ था. अकेला मैं वहाँ, वो जो भी मैंने को किसी तरह पता किया, इंफॉर्मेशन बूथ मुझे जो समझ आई. I got the address of the Pakistan embassy in Moscow. I took a cab. I had dollars, मेरे पास तो उनके पैसे तो नहीं थे. तो वो मैंने एक्सचेंज वहीं एयरपोर्ट पे कर लिए थे, जो भी उनके मिले रूबल्स. मैं वहाँ गाड़ी में बैठ के, and it was also a Sunday. अच्छा. Everything was closed. Closed. So I reached the embassy.
embassy में there was nobody except a Pathan चौकीदार. To welcome you actually from Pakistan. तो he said कि आप यहाँ ये फोन कर लें, अच्छा. ये हमारे स्टूडेंट्स के एक हैं अफसर, which happened to be Mr. Ayaz Amir, अच्छा. who later on also has been Yeah. your MNA and he's Yeah. a leading English journalist also. तो वो मुझे आगे मिलने, अच्छा. बस वो बल्कि मुझे बाहर खाने पे भी ले गए. तो वो जो 4 साल थे मॉस्को में और उसके बाद जब आप पाकिस्तान आए इस डिग्री को मुकम्मल करने के बाद, अब वो 4 साल के बाद जो ज़हन था वो कैसा था इन कोपिंग अप विद दिस इंडस्ट्री? हाउ डिफरेंट I वाज never इट? worked with this industry. अच्छा. I came back and I could never really, I mean, I came back I went in 76, I came back in 1980. अच्छा. In fact, I was not exactly there for 4 years, I was there for 3.5 years. तो मैं जब आया हूँ तो उस जमाने में अब देखे ना कि कई सी चीजें which you take for granted now. There was no private kind of TV कि आप वीडियो बना सकें या कुछ कर सकें, कुछ भी नहीं था. पहले तो आपको पता है शुरू में सिर्फ टेप होती थी, वीडियो टेप होती थी. तो जो छोटी मोटी को प्राइवेट प्रोडक्शन क्या होती थी कि जी शादी की कवरेज करने बंदे चले गए हैं, वीडियो पे कर ली है, कोई और ऐसे इवेंट है, फंक्शन है. मतलब मुझे एनसीए ने कहा तो मुझे एक मेरा कि वो पूरा उच्च शरीफ और इसके आसपास की वो जो सारी एरिया है उसकी हमने की थी, एक फिल्म बनाई थी. अच्छा. एनसीए के लिए वो एमको टाइल्स वगैरह थी उस जमाने में, पाकिस्तानी टाइल्स मेकर्स थे. ठीक है. उन्होंने फंड किया था, वो मैं गया था, हम सब पूरी टीम एनसीए के लोग भी गए थे, लड़के लड़कियां जो कि वो रिसर्च कर रहे थे और प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह से, कोई आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह. हमने वो फिल्म बनाई तो वो हमने उसी टेप पे बनाई. अच्छा. आम टी. लेकिन उस जमाने में लेकिन मैंने कोई ऐसा मुझे देखा ना, उसके अलावा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री थी वो इस तरह का काम वैसे भी कर रही थी. I never did that. I didn't know how to do it. अच्छा, फिल्म्स के बारे में मैंने आपसे बात करनी बिकॉज आपने इंडियन फिल्म्स में भी काम किया है. काबुल एक्सप्रेस हो गया, इश्किया हो गया, उसके बाद डेढ़ इश्किया होगा, उसके बाद आपने पाकिस्तानी फिल्म्स कॉमेडी में काम किया, नामालूम अफराद में. तो जिस जमाने की मैं अब आपसे बात करना चाह रही हूँ, एक जमाना था कि पाकिस्तानी फिल्म्स जो थी वो सुपर हिट थी एज कम्पेयर टू इंडियन फिल्म्स. जब वहीद मुराद थे और जीबा थे, बिल्कुल. अब whereas आप बात करें तो they are still picking up as compared to the do you think so? Do you agree? नहीं, वो देखिए ना बनती इतनी कम है, बीच में एक कोई जबरदस्त चीज आ जाती तो है. पहले मुझे ये बताइए कि वो दौर इतना अच्छा क्यों था कि हमारी फिल्म्स को कॉपी किया जाता था, हमारे आर्टिस्ट में बड़ी ग्रेस थी, अब भी है, नॉट नहीं, मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि नहीं है, बट वो जो क्लास ग्रेस थी कि हमें लोग यूं देखते थे, हमें कॉपी करते थे. अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा क्यों नहीं है? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? बिकॉज आप तो शुरू से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में. प्लीज बी ऑनेस्ट. ऑनेस्टली मेरे तो इतनी यही समझ आती है कि बेसिकली एक बहुत बड़ी जो चीज होती है ना, दोज एक्टर्स जिनको हम फिल्म के एक्टर्स कहते हैं, दे वर बिग स्क्रीन एक्टर्स. ओके. दे नेवर वर्कड ऑन द स्मॉलर स्क्रीन, ऑन द टीवी स्क्रीन. ठीक है. टीवी स्क्रीन वाला जो होता है ना, उसका इमेज कभी उस तरह का बिग स्क्रीन वाले के एक्टर की तरह का नहीं होता. ओके. अब जो हमारे एक्टर जो बिग स्क्रीन के ऊपर भी आते हैं, जिस तरह अगर मैं चला जाऊं या और जो जाते हैं जो लीडिंग रोल्स भी करते हैं, दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर्किंग ऑन द स्मॉल स्क्रीन. उसकी क्या रीजन? बिकॉज है ही उधर से ये सारे तो आपके जितने एक्टर्स सलमान हैं, साहब ओवरनाइट कैसे कोई स्टार बन सकता है? आई हैव अ क्वेश्चन. वो बस अपने लेवल पे वो भी स्टार्स हैं, लेकिन वो जो बात कर रही हो ना तुम कि वो उस तरह के वो उस तरह के वो सिर्फ इसलिए आता है व्हेन यू आर एक्सक्लूसिवली अ बिग स्क्रीन एक्टर. ओके. वो फिर आपकी एक अलग इमेज डिफरेंट बनता है. बट इफ यू आर शिफ्टिंग बिटवीन द स्मॉल स्क्रीन द बिग स्क्रीन नहीं होता. जैसे मैं आप इस चीज में ऐड करती हूँ थोड़ी सी बात. आई स्टार्टेड ऑफ माय करियर एज अ न्यूज एंकर. अब जब न्यूज एंकरिंग मैंने स्टार्ट की, माय फर्स्ट चैनल वाज एक्सप्रेस, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाला बंदा ही नहीं हूँ. मुझे एक्सटेम्पोरे बात करने में मजा आता है. मतलब आप 50 मिनट मेरे सामने बुलेटिन रखें, मैं बोर हो जाती थी. मैं कहती थी यार मुझे आप कोई बीपर दे दें, मैं उस पर बहुत खेलूंगी, खुल के बात करूंगी.
खुद से क्वेश्चन करूंगी फिलबती। फिर जब मैं प्रोग्रामिंग की तरफ आई तो चूंकि मैंने 2 साल न्यूज़ एंकरिंग में गुजारे थे, तो जो मेरा स्टाइल था, जो मेरी अदायगी थी, वो डिफरेंट थी। और उस वक्त मुझे समझ आई कि जो आपकी छाप शुरू में लग जाती है वो थोड़ी देर कंटिन्यू होती है, अनलेस इट टेक्स टाइम। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, जब वो बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं तो वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते जो एक बड़ी स्क्रीन की डिमांड होती है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग? No, I don't even think so. It's just the image. इट्स जस्ट द इमेज। It's the image जो आपका बन जाता है ना, if you're exclusively big screen actor. मतलब है आप छोटे स्क्रीन पे कभी आए ही नहीं, आप हैं ही बिग स्क्रीन पे। So you're playing with the psyche. आप हॉलीवुड में भी देखें ना, it's only much later when actors, stars, superstars have passed their prime, they come to the small screen. That's They very- go to the theater. Yeah, They might have started from theater, या got it। but and they eventually go back to it. थिएटर, बट वो जो बीच का टाइम होता है पीक पीरियड उनका होता है वो For screen. हाँ। एंड व्हाट अबाउट द स्क्रिप्ट, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? जो पुराने जमाने के स्क्रिप्ट्स थे, डायलॉग्स डिलीवरी थी, क्या वो डिफरेंट नहीं है? अब भी फिल्म्स बहुत अच्छी बन रही हैं, बट प्लीज बिकॉज आप माशाल्लाह लेजेंड एक हैं तो हमारे, व्हाट्स द फिल्में डिफरेंस अच्छी तो खैर कम ही बनती अब? तो हाँ हमेशा ही, और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, अब देखे ना अपनी अपनी लेवल होती है बाहर की भी फिल्में। मतलब अब मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ तो मुझे कई बार इतनी मैं 1 घंटा सर्फ ही करता रहता हूँ, मुझे कोई चीज नहीं मिलती क्योंकि जो भी चीज मैं कहता हूँ कि अच्छी है वो मैंने देखी होती है। आई गॉट इट। अब वैसे सब्जेक्ट्स क्यों नहीं आ रहे? जैसे मैं आपका एक सीरियल के बारे में पढ़ी थी, सीढ़ियाँ, जी। जिसमें आपने खाना बदोशों के ऊपर रिसर्च की और उनको बताया कि वो कैसे लैंड माफिया में कन्वर्ट होके वहाँ पे बैठ जाते हैं। अब हमें वैसा कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट क्यों नहीं मिल रहा? व्हाई इट्स सो? देयर इज अ रीजन फॉर इट। जब सीढ़ियाँ की आप बात कर रहे हैं, और बेशतर सारे ड्रामे बल्कि उस जमाने के एक चैनल होता था, पीटीवी। आई गॉट इट। इट हैड नो कंपटीशन। वो जो भी प्रोड्यूस करे उसने चलना है और उसको एड्स मिलेंगे, बिकॉज एडवर्टाइजर्स मजबूर थे कि इस एक ही चैनल के ऊपर ही वो अपने एड्स चला सकते हैं, और तो क्या चला ही नहीं सकते। ठीक है, अब तो 50 चैनल्स हैं, ठीक है। उनके पास चॉइस है कि जी हम इसको दें, चैनल ए को दें एडवर्टाइजिंग की, चैनल बी को दें, चैनल सी को, और ये सारे चैनल्स ABC तीनों जो हैं कोशिश कर रही हैं वही एड्स लेने की। उसी हर कंपनी के उसी एडवर्टाइजिंग बजट में से जितना ज्यादा वो केक का स्लाइस खा सकते हैं वो कोशिश करेंगे। ठीक है। और वो स्लाइस भी देने वाले ये सोच के ही देंगे कि भाई ये वाला चैनल कितना है मकबूल है। ठीक है। जिस तरह TRP आप क्या जब- है किसका? जिस तरह आप YouTube पे या इस पे करते हैं तो वो आपकी जब वो व्यूज आते हैं, जब तो वो उसमें इतने आपको बढ़ मिलता है। जाते हैं तो फिर स्पॉन्सर्स भी बढ़ते हैं। तो Agreed. यही है ना सारी। तो अब जब कंपटीशन हो गया है तो कमर्शलाइजेशन हो गई है। ठीक है, तो ठीक है। ABC जितने तीनों चैनल वो सोच रहे हैं यार बिकता क्या बिकता। जब सिर्फ PTV था ना, उनको भी एहसास तो था कि यार वो पिछले क्वार्टर में हमारे स्टेशन ने जो चलाया वो तो इतना मकबूल नहीं हुआ, कराची वालों ने जो चलाया था वो बड़ा मकबूल हुआ, ये अपने स्टेशन में भी एक चीज मकबूल हुई एक नहीं हुई। क्यों भाई, क्या वजह? हर अच्छा, वजह ढूंढते थे। Of course. That is the point. वो तो हमेशा देखे ना आप। लेकिन ये जो आपने कहा बिकता क्या है, अब ये लफ्ज बड़ा अब ये कमर्शियल है ना, इट्स बिकम मोर एंड मोर। अब वो कमर्शियल जब हो गया, अब आप देखें सबसे ज्यादा चीज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है और जिसके ऊपर जिसमें ना एक्टर को उसका कोई खास मिलता है मुआवजा स्पेशल, ना एक्टर का उसमें कोई खास काम होता है, क्या? शादी ब्याह के सीन जो होते हैं, सासों की सबसे लड़ाई। ज्यादा नहीं सीन की मैं बात अच्छा, कर सीन रहा की हूँ, बात। कहानी की बात कर ही नहीं रहा अच्छा, कि जी इस सीरियल में 4 वलीमे के सीन होने चाहिए, ओके। मतलब 4 वलीमे होने चाहिए, अच्छा, तो पैसा मिलेगा। इसलिए कि आर व्यूअर्स लाइक दैट। No, that's a point. I want to stop you here because you know this is very important. जो आपने व्यूअर्स के साथ जब आप बैठे तो वो कहते हैं जी टीवी वाले तो यही दिखाते हैं, सास बहू की लड़ाई, शादी के डांस, वलीमे के सीन, दिस एंड दैट। वेयर एज टीवी वालों से जब बात करें, जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वो कहते हैं जी बिकता ये है। तो who to blame to? Either the आई viewers, थिंक यू शुड ब्लेम द टीवी वालास। टीवी वाला। अगर ये बात जो आप कह रही हैं वो जी। सही है, इसका मतलब दे बिहाइंड देयर ऑडियंसेस, देयर ऑडियंसेस आर अहेड ऑफ देम।
یہ گدھے کھوتے جو ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری آڈینس ہم جیسے ہی گدھے کھوتے ہیں اور وہ بہت آگے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. آج اگر ہم چینج کر دیتے ہیں سب کچھ، ایک مطلب ہم سٹوری بیسڈ چیزیں لے آتے ہیں، ولیمے ختم کر جاتے ہیں، تو ہماری ویورشپ ختم ہو جائے گی. یہ تو ہمارے چینلز والے یہی سمجھتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ مجھے تو اندر کی بات نہیں پتا، کیونکہ اب آپ دیکھیں نا، اب آج کل پروگرام جب سلیکٹ بھی ہوتا ہے نا، اگر آپ جائیں اف یو آر اے رائٹر، آپ اسکرپٹ لے کے جائیں گے تو وہ کوئی ڈائریکٹر پروڈیوسر اس کو ایسے نہیں دیکھتا، وہ ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے. اگریڈ. اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ بکے گا کہ نہیں بکے گا. کئی چیزیں جو ہیں وہ ویسے ہی دیکھ کے کہہ دیتے ہیں، جو ذرا سا آپ آج کل تو اب یہ ہو گیا ہے، میں میں جا کے ایسی چیزیں میں اسکرپٹس نہیں دیتا، میں تو ایکٹر ہوں. لیکن آج کل اب یہ ہو گیا ہے کہ جو رائٹرز جاتے ہیں وہ جب اسکرپٹ سبمٹ بھی کر دیتے ہیں، اس میں باقاعدہ ان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اور چینل کے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ چینجز لے کے آتے ہیں کہ ادھر سے اس کو اس طرح کر دیں، اس طرح کر دیں، اس طرح کر دیں. پتہ نہیں اب آپ کیا لکھ کے گئے تھے اور انہوں نے ایونچولی کیا بنا دیا. تو اس میں پھر آرٹسٹ کی کریٹیوٹی یا رائٹر کی نہیں، وہ کریٹیوٹی تو دیکھیں نا، ابھی یہی ہوتا ہے جب کمرشل، جتنا زیادہ کمرشل چیز ہوگی تو آرٹسٹ کی انڈیپینڈنس اور کریٹیوٹی اتنی مرتی جائے گی. Because he was then now playing to the gallery. That's the point. Instead of, چارلی چیپلن کی جو اس نے کتاب اپنی اس کی آٹوبایوگرافی نا، اس کے اندر اس نے کہا کہ مجھے میرے ایک فین نے کہا کہ پہلے تم جو کام کرتے تھے نا، you used to lead us, the fans. Yeah. Now you are following us. That's the point. You're trying to see کہ بھی ہمیں کیا پسند ہے تو آپ تم اس کے حساب سے بنانے کی کوشش کر رہے ہو. And they usually fail in that even in Hollywood. دیکھیں نا، ہالی ووڈ میں بھی اتنے سائنسدان آتے ہیں، بیٹھ کے دیکھتے ہیں جی یہ بکا، یہ نہیں بکا، یہ ہوا. اس کے بعد وہ ملینز آف ڈالرز لگا کے ایک چیز بناتے ہیں، فلاپ ہو جاتی ہے. اور ایک بندہ ایک گلی محلے میں سستی سی فلم بنا کے لے کے آتا ہے اور وہ سپر ہٹ ہوتی ہے. So سلمان صاحب، اب جو زمانہ ہے وہ آؤٹ آف دا باکس سوچنے کا زمانہ نہیں رہا. اٹس آل کمرشلائزیشن. But it's still the thing is کہ things at many times they surprise these people out of the box جو سوچتے ہیں، اور پھر اسی کو فالو کرتے ہیں، پھر وہ بن جاتا ہے، پھر وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. کمرشل جدھر کام ہوتا ہے نا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ پیسہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہر چیز کا. اس چیز کو پروڈیوس کرنے کا جو جب تک کمرشل نہیں ہوئی ہوتی تو وہ اگر 10 روپے میں ہو رہی تھی وہ اب لاکھ روپے میں ہو رہی ہے، وہ کمرشل ہو جاتی ہے. تو وہ پھر stakes get higher. Then you see when if I am a producer، میں پہلے ایک چیز لاکھ روپے میں بنا رہا تھا، اب میں وہی چیز 10 کروڑ میں بنا رہا ہوں، تو میں اب بہت فکر مند ہوں گا کہ میں یہ کہ I don't want to lose that sort of money. Actors are more asking more. Script writers جن کے نام بن جاتے ہیں، جی they are asking for more. Directors are asking for more. کتنا بھی آپ کر لیں، یہ کیمراز، لائٹس، ان کے بھی خرچے دن بدن بڑھتے جاتے ہیں. سو مچ سو جو لوگ گھر پہ کرائے پہ گھر دیتے ہیں ان کے ریٹس بڑے بڑھ گئے. ایک زمانے میں لوگ 10,000 میں گھر دے دیتے تھے، 2.5 لاکھ میں جاتا ہے کہ یہ ایک دن کی شوٹ کا. تو ان ساری وجوہات کی بنا پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، تبھی وہ اسکرپٹس نہیں پروڈیوس ہو رہے، بیکاز جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، اس پر ہم چل رہے ہیں. بالکل. And that is true throughout the world, unfortunately. Throughout the world, it's not only in Pakistan. Not only in Pakistan. ہمارے یہاں ایک دم چیزیں بھی پتہ لگ جاتی ہیں نا جلدی، اور زیادہ وہ ٹینسل، بیکاز ہم غریب ملک ہے. کتنے بھی ہم امیر ہو جائیں، ہم ہیں بیسکلی غریب ملک. یہاں سے غریب ہے نہیں، ویسے بھی جیب سے بھی غریب، جیب سے بھی. مطلب ہمارا جو ارب پتی بھی ہے وہ باہر کے ملکوں کے مقابلے میں فقیر ہی ہے. ٹھیک ہے، آئی ایگری. اچھا یہ بتائیے، بیکاز میں نے یہ انٹرو میں بھی آپ کے بارے میں بات کی، بیکاز کامیڈی تو ہم دیکھتے ہیں بڑے شوق سے، بٹ کامیڈی لکھنا اور پرفارم کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. تو میں آپ کی کچھ پرانے ایپیسوڈز دیکھ رہی تھی اور اس میں آپ نے بڑی زبردست میمیکری کی. آپ مطلب ایک فون کال کر رہے ہیں، ایک پرانا ڈرامہ ہے اور اس میں ایک عورت کی آواز نکال رہے ہیں، غالباً وہ سیرین ڈرامہ تھا یا کوئی اور ڈرامہ تھا. دیٹ واز امیزنگ. اور وہ آواز تھی کہ کیا آواز تھی. اس طرح جب میں آپ کی انڈین فلمس دیکھتی ہوں جس میں عشقیہ، ڈیڑھ عشقیہ
اور کابل ایکسپریس انٹائرلی ڈفرنٹ رولس. آئی مین لائک اگر آپ عشقیہ کی بات کریں جس میں آپ, یا ڈیڑھ عشقیہ جس میں آپ مشتاق بھائی بنے ہوئے ہیں, میں جب اس مووی کو دیکھ رہی تھی تو آئی واز ٹرائنگ ٹو کاپی یو ایز ویل, بیکاز جب میں نے دیکھا آپ نصیر الدین شاہ کے سامنے بیٹھے ہیں ایسے کرسی پہ اور آپ کے ہاتھ میں پسٹل ہے یوں کر کے, اور آپ کی ایک آنکھ کا جسچر کہاں جا رہا ہے, دوسری آنکھ کا جسچر کہاں جا رہا ہے, تو how did you learn this? I mean like, is it from your mother? No. Or I mean like, It's very strange. With my mother and myself, no, we never used to discuss this work. Okay. Never, hardly. And if we discuss it, we never used to discuss each other's work. We would discuss about somebody else's work, a third party. یہ کبھی نہیں کہ بیٹے تم نے یہ کیا, میں والدہ آپ نے یہ کیا. No. تو پھر آپ کے اندر یہ جینز میں تھا یا کیا تھا, آپ کی کیا انسپریشن تھی؟ Maybe, I'm sure. اس لیے because like I told you کہ I'm probably not that, ذرا میں ہر کام آسان کرنا چاہتا ہوں, تو یہ سب سے آسانی مجھے کام آیا ہی ہے. کوئی بھی اور میں کام کرتا اس کے لیے پڑھت لکھت بھی مجھے کسی اور قسم کی کرنی پڑتی, تو یہ بس میرے لیے سب سے. تو جب آپ نے ایکٹنگ سٹارٹ کی خاص طور پہ پی ٹی وی میں, جو آپ کا فرسٹ پلے تھا سچ کپ, جی سیریز تھی کامیڈی سیریز, تو اس میں انسان کے ذہن میں ایک رول ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی انسپریشن تھی اپنے زمانے میں؟ نہیں, ہمارے دیکھو سب سے بڑی بات جو سچ کپ میں an immensely talented man, Mr. Shoaib Hashmi, who was also our teacher. Basically تو اگر وہ نہ ہو تو سچ گپ نہیں ہوتا. تو it was because of him. And وہ I mean ابھی بھی پچھلے دنوں میں انہوں نے ایک سچ کپ پہ کوئی آیا تھا آسٹن یونیورسٹی سے بنانے فلم ڈاکیومنٹری, انہوں نے یہاں جرمن کلچرل سینٹر میں چلائی. اس میں ہم تو مجھے اور عرفان کھوسٹ کو, جو ان میں وہ بھی میرے ساتھ ہوتے تھے اس پروگرام میں, کئی لوگ تھے, ہمیں بلایا تھا جسٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا فلم. کافی لمبی فلم تھی, 2 گھنٹے کی, میرا خیال تھا کہ شاید 30-40 منٹ کی ہوگی, 2 گھنٹے کی آلموسٹ فلم تھی وہ ڈاکیومنٹری. تو اس میں انہوں نے کئی ابھی بھی سچ کپ کے چلائے تھے سنپٹس, ہلکے جھلکیاں تھیں. خود سچ کپ جو شو تھا وہ خاکوں کا ایک تھا, مطلب خاکے تھے اس میں جمع کر کے ایک شو بنتا تھا 25-30 منٹ کا, ہاف این آور. تو اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا, اب حالانکہ سچ کپ کو 40 سال ہو گئے یا زیادہ, 1975 میں. ہاں, تو وہ میں دیکھ رہا تھا. I mean the scripting was so really so good. It's never been like that, even or either before or after. I mean, to find, and Shoaib Sahab was doing this every week. انہوں نے 2 کچھ شوز کیے تھے اور پورے 9 مہینے سال چلے تھے. He was doing it every week. ایک آدھا کوئی آتا تھا درمیان میں کچھ کر دیتا. فاروق کیسر نمایاں سب سے زیادہ, اس میں یہ ٹیلنٹ تھا, وہ کرتا تھا. ایک ہمارے دوست تھے وہ خود اپنا بنا لیتے تھے کچھ, عباس شفیع حسنات احمد, ان کا اپنا ایک وہ تھا, ایک ہمارے گروپ میں, دوستوں کے گروپ میں ان کا تھا ایک بلو بھائی, انہوں نے بنایا ہوا تھا, وہ تھا. لیکن یہ تھا, اٹس آلسو کوسچن, یو سی وی ہیڈ ہم ایز ایٹ دا ہیلم, رائٹنگ, ڈائریکٹنگ, ایوری تھنگ. سو ہی گاٹ دا بیسٹ آؤٹ آف اس, یو سی. اینڈ وہ دیٹ واز ویری گڈ, اینڈ اٹس سو گڈ کہ ہمیں چھوٹے وقت میں, چھوٹی عمر میں, اس جیسے ملک میں وہ اپرچونٹی مل گئی, اینڈ شعیب صاحب تو خیر واز دا ہیڈ آف دا ٹیم, اینڈ ان کی ہی ہیڈ پروڈیوسڈ اینڈ میڈ ایوری تھنگ. بٹ جو اور بھی ہمارے ساتھ لوگ جو ہمارے ساتھ ہی بن گئے تھے, لائک ہز اون وائف سلیمہ ہاشمی, نوید شہزاد, عرفان, یہ وہ, they were also marvelous people, you see. They continue to be so. Galaxy. So مطلب ہے کہ it was something. تو کامیڈی کرنا بہت مشکل ہے کیا, لوگوں کو ہنسانا؟ بیکاز مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی کامیڈی نہیں کر سکتا. مطلب کامیڈی ہنسانا, اب میں دیکھتی ہوں بہت سے لوگوں کو, آپ کو ہنسی نہیں آتی. میں آپ کو بتاؤں کون نہیں کامیڈی کر سکتا. کون نہیں کر سکتا؟ جو ہیرو بننا چاہ رہا ہو نا, اصولوں کے چرخے سے کبھی کامیڈی نہیں ہوگی, وہ پوز ہی مارتا رہے گا. Because I've noticed this, that there has to be an element of being able to laugh upon oneself
Yeah. to do comedy. Yeah. आप अपने ऊपर अगर हंस नहीं सकते तो आप कॉमेडी भी नहीं कर आप सकते. अपने ऊपर हंसते हैं Yes. अब कौन आप सी देखें चीज़? हमारे यहाँ जो थी अमानुल्लाह वगैरह या मुनव्वर ज़रीफ या जो भी है, ये अपने ऊपर झुकते भी लगवाते थे कई बार. आते थे और एंजॉय करते थे उसको? हाँ, अब अमानुल्लाह को पता था अगर वो किसी को जवाब दे तो वो बिल्कुल उसको चुप कर देगा. लाजवाब. तो वो अब उस स्टेज पे आखिरी दिनों में चला गया था कि वो दूसरों को कहता था वेलकम कि कम ऑन, you do something, You do I'll something. take it, use me as a punching bag. अच्छा, हाँ, तो ये एक होता है इसे. आपके फेवरेट कॉमेडियंस कौन से हैं पाकिस्तानी अदर देन योरसेल्फ? भाई देखो हमारे यहाँ फेवरेट कॉमेडियंस मुझे वैसे तो कोई ऐसे खास नहीं है, लेकिन आई थिंक कि जो हमारे स्टैंड अप कॉमिक्स है ना उनमें probably no one better than Umar Sharif. Oh yes, what a name. He was incredible, very good, very good. और यही हमारे यहाँ ये कितने जबरदस्त हमारे से कोई भी किसी और मुल्क में होता, खुदा जाने किधर से किधर क्या क्या होता. बट चलो. बट अब जो कॉमेडी के अंदर थोड़ी सी वल्गैरिटी आ गई है. वल्गैरिटी तो वल्गैरिटी देखें, वल्गैरिटी का भी ये है ना कि देखें वो आपका वक्त भी. अब देखें सबसे ज्यादा वल्गैरिटी आई डोंट नो, मैं तो करता नहीं, मैं तो फेसबुक के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं, मैं इंस्टाग्राम वगैरह भी नहीं करता. बट मुझे कभी कभी मैं वो टिकटॉक वगैरह पे देखूं कि बहुत ही बेहुदा चीजें. उसकी क्या वजह है सलमान साहब? व्हाट डू यू थिंक? यू हैव ऑब्जर्व्ड दिस सोसाइटी, यू हैव लिव्ड इन दिस सोसाइटी, व्हाट इज द अब शिफ्ट? देखो ना, इसलिए बिकॉज वो अब हर बंदे के हाथ में ही आ गया. एक बहुत बड़ा पेंटर था एंडी वॉरहॉल, one of the greatest painters of the 20th century. Okay. Oh, he was an iconic artist, an iconic personality. तो उसने वो पेंटर था बेसिकली. उसने कई ये अंडरग्राउंड मूवीज जो कहते हैं वो भी बनाई है. अजीब उसकी एक फिल्म है स्लीप. अच्छा. 8 घंटे की है. अच्छा. सिर्फ एक बंदा सो रहा है, उसके ऊपर कैमरा उसने छोड़ा. 8 घंटे की. आप आए देखें, खुद सो जाए, उसके चले जाए, 8 घंटे पूरे अगले करके दिन उठे. जाके आके दूसरा कोई हिस्सा देख ले. ना चल रही है फिल्म भी. इट्स अ थॉट. हाँ, उसने इंटरव्यू भी इस तरह लिए हुए लोगों के अच्छा. कि एक बंदे को बिठा दिए, कैमरा छोड़ दिए, वो इंटरव्यू वो कुछ कर रही है या कुछ कर रहा है. बट आई सॉ दैट इन लंदन. वो चल रहा था वहाँ को एंडी वॉरहॉल को, वो ऐसे ही था. इट वाज अ फ्री एंट्री इन कमिंग आउट, बिल्कुल रिवर टेम्स के ऊपर. अच्छा. किंग्स क्रॉस स्टेशन है उसके करीब नीचे एम्बैंकमेंट के ऊपर कोई जगह है, मुझे उसका नाम नहीं पता. मेरा ख्याल है वहाँ वो ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं. तो आई वाज mesmerized by that कि a human being, if you just let the no sound even, you just leave the camera and just ask that person to behave. एक दूसरा बंदर का तमाशा नहीं, हम लोग पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं, ऐसे कान को कुचल रही है वो, and it's telling you the personality of that person without saying anything. That's the point, that's the art. But you see, there's the thing behind it that he did it up. I don't know. I enjoyed it. You enjoyed it? हाँ, मुझे तो मजा आ रहा था. मैं बैठ के पता नहीं आधा 1 घंटा देखता रहा उसको. देखते रहे आप. फिर वो उसमें था कि फ्री यू एंटर एंड गो एंड फ्री. ये म्यूजियम्स में भी होता है, कई ऐसी आर्ट मूवीज, अंडरग्राउंड मूवीज एज दे कॉल देम होती हैं. यू कैन, आप एग्जीबिशन देख रहे हैं, फिर एक छोटा सा अंधेरा होगा वहाँ, हॉल सा आ जाएगा, वहाँ एक तो स्क्रीन होगा, मुस्तकिल एक प्रोजेक्टर पे एक रील चल रही है. तो दैट इज द थिंग. अब होता ये है कि ये जब अब ये इतनी हर बंदे के पास, अब एंडी वॉरहॉल ने कहा था कि उसके मरने से कुछ ही देर पहले बाद 10-15 साल बाद ये आ गया, 5 साल बाद ही कहते हैं मोबाइल वगैरह आ गया. तो उसने कहा था आने वाला एक वक्त आ रहा है, अगली नस्ल जो है, everyone will be famous. That's what's happened. That is happening. Everyone is famous. Yeah, everyone is famous. Yeah. You don't need anybody to make you famous any longer. आप अपने ऊपर ही ऐसे सेल्फी लेके और बोलना शुरू कर दें, you can be famous. अच्छा, ये हमारे जो अब आर्टिस्ट उसके अंदर है कि जब इतने लोगों के हाथ में ये चीज आ गई है, तो हर किस्म का जो बंदा है वो हर किस्म की चीज कंटेंट बना रहे हैं. अच्छा, फिल्म्स की बात हम कर रहे हैं और हमारे जो आर्टिस्ट हैं इस चीज़ का शिकवा भी करते हैं, जो फेमस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने टेलीविजन पे काम किया, वो इस चीज़ का शिकवा करते हैं कि जो अब यंगस्टर्स थ्रू टिकटॉक, थ्रू यूट्यूब, थ्रू एनी अदर मीडियम
सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू फेमस हो रहे हैं, यार वो कैसे फेमस हो रहे हैं. सो हाउ डू यू सी दैट, एक वो इंसान जो फिल्मों में सीक्वल्स करके मशहूर होता है और एक Is it luck? It's not luck. I mean, these are the new times. So do you नया absorb वक्त it? है, नया जमाना है, That's it. इसके नए औजार हैं, इसके नए अगर आप उस पे उसमें नहीं समाते तो That's the point. बैड. आप देखें ना तो शिकवा नहीं करना चाहिए. जब साउंड फिल्म आई थी, हाँ. पहले साउंड नहीं थी, तो हॉलीवुड में कई आर्टिस्ट फेल हो गए क्योंकि वो साउंड जब आई तो वो उसके साथ they could not speak dialogues in that film. Oh yes. So you need to gear up yourself rather than वो complaining. हाँ, वो अब जिस ये चीजें तो चेंज होती रहती हैं. ठीक है. अच्छा, आपने जो फिल्म्स में काम किया, इंडिया से कैसे आपको ऑफर आई, मतलब वो किस असल में that's very strange. ये मैंने सीरियल लिखा था जो डायरेक्ट भी किया था, बानो को पहचानो. बानो को पहचानो. तो इसके अंदर एक लड़की थी, I must name her. She became a friend, Sania Ansari. अच्छा. Sania Ansari and her husband at that time, now they're divorced, Babar Ansari, I think वो cousins भी थे. तो they both had Canadian nationality and of course Pakistani dual होती है हमारे यहाँ लोगों की. हाँ जी. और वो कनाडा में मास्टर्स करके आई थी सानिया इन थिएटर. और वो इधर आई लाहौर में, तो इधर उसने बीकन हाउस के अंदर पढ़ाना शुरू किया, जो कि जफर अली रोड पे पहला इनका वही जगह थी, बिल्कुल आर्ट्स का और ये वो कुछ मीडिया का स्टडीज. तो उसको मैंने कास्ट किया, बानो को पहचानो. बिल्कुल, बानो इज बेसिकली द कहानी ऑफ 3 बहनों की. अच्छा. बानो सबसे बड़ी, मंजली शानो और छोटी मानो. तो बानो शानो मानो. तो शानो का रोल मैंने आसानिया को दिया, उसने किया, खैर करके खत्म बात. अब इनके पास क्योंकि नेशनैलिटी इस तरह की थी, शी वाज इंटरेस्टेड इन प्रोडक्शन. ओके. शी वाज नॉट इंटरेस्टेड रियली इन एक्टिंग, शी वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन. ठीक है. ओनली प्रोडक्शन. इसके मियाँ का टेक्सटाइल का बिजनेस था. वो एक इंडियन था इनका दोस्त, एक अमेरिका में न्यूयॉर्क में था. वो कोई यहाँ से पता नहीं कपड़ा भेजता था, वो इंडियन बेंगलोर में उसको प्रिंट करता था या उसके उनको मेडअप्स बनाता था, फिर वो एक्सपोर्ट कर देते थे. वो तीसरा जो इनका दोस्त था वो न्यूयॉर्क में बेचता था, उसके पास आउटलेट थी, दुकान थी, जो भी उसकी चीजें. तो he used to travel India, New York, Pakistan, Canada, obviously वो कैनेडियन भी था. तो उसने अपनी बीवी को ले गया बम्बई. ठीक है. और पता नहीं उनको किस तरह वीजा मिला, वो 2 साल बम्बई रहे. अच्छा. तो she tried to break into Bollywood somehow, but she could not really, unfortunately. अच्छा. पर उसने दरमियान में एक ये काम किया कि उसको ये डायरेक्टर कबीर खान मिला. ओके. जो बाद में काफी मकबूल फिल्में बनाई हैं हिंदुस्तान. तो उसके वो उस जमाने में ढूंढ रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें एक बंदा चाहिए, middle aged sort of person, and we want him, and we would like prefer it if it's a Pakistani, you know, we don't use an Indian. उसने कहा मैं तो इसी किस्म का जो तुम डिस्क्रिप्शन दे रही हो इस बंदे को जानती हो. तो मुझे कॉल आई उनकी, तो then we got in touch and that's how I did. और आपने फिर काबुल एक्सप्रेस की? जी जी. अच्छा, how was that experience, जिसमें आप एक जहादी तंजीम के सरगना बने हुए हैं? हाँ. तो वो कैसा रहा आपका रोल, और वो शूट कहाँ पे हुआ सारा? All in Afghanistan. We were 40 days in Afghanistan. Oh, how was the weather experience? Very bad, but very nice. The experience of weather. We were there in November almost. Okay, was it dry? मैं पहली बार I confronted एक आंधी जिसमें मिट्टी उठ रही है, और वो हम कपड़ों में जा रही है और बर्फ की तरह ठंडी. मतलब आपके जिस्म में अंदर जा रही है और बर्फ की तरह ठंडी रेत. और वो जो आपके बस जो गन्स थी, बड़ी बड़ी क्लाशनकोफे मैंने देखी. आप ट्रेनिंग ली कोई इसकी? नहीं, ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन असली थी. इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया था कि हम मॉक गन्स नहीं यूज करेंगे, हम असली यूज करेंगे. बुलेट्स वगैरह जो थे वो खाली वो देते थे. अच्छा. और उनके पैसे पठान बढ़ाते रहते थे अफगान. इनको ब्लैकमेल करते थे. अच्छा, बट वो बड़ा आपका ग्रोथदार रोल था. हाँ, बस एक दिन हम जा रहे थे वापस, शूटिंग से वापस आ रहे थे. आपको पता है 40 दिन से, तो कई हम 1.5 महीना वहां थे तकरीबन. तो वो आ रहे वहां से, तो उसने मुझे कहा कि सलमान साहब
کل رات آپ نے ہماری طرف کھانے پہ آنا ہے. تو وہ دوسرے جو انڈینز بیٹھے ان کے ہوئے تم ہمیں نہیں بلا رہے. نہیں آپ بہت زیادہ ہے, پاکستانی صرف ایک ہے. کمال ہے, بولڈ اینڈ بیوٹیفل. ہاں بولڈ اینڈ بیوٹیفل. تو وہ, اور مجھے ایک دن ان کی صبح شوٹ تھی, صبح 5 بجے سورج نکلنے سے پہلے کے وقت آپ نے پہنچنا تھا. تو مجھے وہی گن دی, میں نے جو اس کو پکڑا نا تو اس کا جو میٹل کا حصہ تھا وہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ میرا ہاتھ چپکنا شروع ہو گیا. اچھا, اور بنے بھی تھے آپ سرگرم, یو لیڈنگ رول تھا اس میں. پھر وہ میں نے تو چلائی وغیرہ فائر فائر کیے, تو ایک سین میں نے فائر کیا تو وہ اس کے شیلز تو نکلتے ہیں نا اڑ کے, تو میں وہ پیچھے جس گاڑی میں تھا مجھے بٹھا کے وہ شیل فائر کرتا ہے, اس کے شیشے سارے ٹوٹ گئے. Oh my goodness. ایک بار میں نے پھر فائر کیا کسی ایک اور سین کے اندر, تو وہ بیچارہ ایک آدمی جو کہ 5-10 گز دور کھڑا تھا, اس کو اب ماتھے پہ لگی. اس کے بعد اس نے مجھ سے ڈرنا شروع کر دیا, وہ میرے قریب نہ آئے. اور میں نے کہا یار میں تو پراپ ہے, میں اس کو یوز کر رہا ہوں, میں ویسے تھوڑی کوئی تمہاری جان کے پیچھے پھر رہا ہوں. So that was a great experience. It was a very good, to my mind, a very good film. کوئی ڈائلاگ آپ کو یاد ہے اس مووی کا جس میں آپ وہ جو گاڑی میں بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, جس میں آپ ایک خاص ڈائلاگ تھا کہ جی ادھر اتریں گے کیسے؟ نہیں وہ مجھے پسند تھی, کہتے نہیں وہ مانگتا رہتا ہے نا سگریٹ کے, سگریٹ ہوگا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ عمران خان اور کپیل دیو کی وہ ارشد وارسی بحث شروع کر دیتا ہے نا کہ کس نے کیا اسکور کیا, کس نے کیا, پتہ نہیں وہ کچھ کہتا ہے اسی طرح کا کہ ہر پتہ نہیں بندہ اس طرح بلے باز تو نہیں ہوتا, کچھ اس طرح کر کے. تب مجھے اتنا نہیں. But that was phenomenal. اس کے بعد عشقی آپ نے کی opposite نصیر الدین, a big name. How was that experience? And again with Arshad. Arshad was in Kabul as well. Haan, nice experience, very nice experience. But I get excited and I'm very happy when I get to do something good. But like I told you, I don't make too much of it. Otherwise وہ میرے اپنے لیے بڑی مصیبت بن جائے. آپ کو کنزیوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے؟ نہیں, کسی کے لیے پھر آدمی پھر ایک اور طرح سوچنے ہی اور طرح, وہ پھر وہ ایلیویٹڈ ایک سٹیٹس پہ آپ اپنے آپ کو لے جاتے ہیں. Are you scared of that because you've seen many cases? No, I'm not scared of that. I'm happy that I don't have that, you know. You're grounded. Yeah. میں بڑا خوش رہوں کہ جدھر میں ہوں میں ادھر ہوں. I'm touching the earth. I don't have wings. I don't want those sort of wings. اگر فرشتہ بننا ہے وہ اگلے جہان میں بن جائیں گے, ادھر کوئی ضرورت نہیں ہے بننے کی. انسان ویسے کیا ہے سلمان صاحب, انسان کی حقیقت کیا ہے, ہم کیا ہیں؟ دیکھیں انسان بیسکلی از این اینیمل. اشرف المخلوقات ہی ہے نا, لیکن ہے مخلوقات کے اندر سے. تو پھر انسان اتنا غرور کیوں کرتا ہے, تکبر کیوں کرتا ہے؟ Why so? For what? بس یہ کیونکہ کئی چیزوں میں ہم دوسری مخلوق سے زیادہ گھٹیا ہے. وہی عقل جو ہمیں اشرف مخلوقات بناتی ہے وہی ہمیں بری طرح انورٹڈ ہو تو وہ سب سے گھٹیا بھی بنا دیتی ہے, برے سے برے جانور سے بھی زیادہ بری بنا دیتی ہے. بیکاز واٹ آئی سی کہ آرٹسٹ یوزلی ایک ایج میں آ کے بڑے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. ہر بندہ ہو جاتا ہے نا. دیکھیں آپ عمر کے اندر تو آ کے آپ دیکھیں نا, لوگ جو کرتے ہیں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں, یہ وہ ساری زندگی کی آپ کی یہی ہوتی ہے کہ جی یو نو یہ بیسکس ایک ہے ایک مڈل کلاس والے بندے کے لیے. پھر آپ بیشک اپر کلاس سپر اپر ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ایک ایوریج مڈل کلاس بندے کا یہی ہوتا ہے نا کہ یار ایک میرا مناسب سا گھر ہو, ایک گاڑی ہو. جو امریکن ایک مڈل کلاسیا ہوتا تھا کہ ایک واشنگ مشین ہو, ایک کوکر ہو, ایک یہ ہو, ایک وہ ہو, 2-3 مشینیں ہو, جوسر ہو, کافی میکر ہو, ہاں یہ وہ ہو. بس اس کے بعد پھر لیکن وہ جتنا بھی کرے وہ اتنا سا بھی کرے یا اس سے بہت زیادہ بھی کر لے تو اخیر میں تو یہی میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچوں کو پڑھایا سکھایا بھی امریکہ ولایت چاند پہ بھیجا پڑھنے, وہ نہ کوئی واپس آتا ہے. وہ بڈھا بابا بابی جو ہیں وہ گھر میں اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں 10 بیڈ روم کے گھر میں اوپر نیچے. So true.
اور ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا کرنا. وہ بچے بھی دل چاہے تو پوچھتے ہیں, وہ باپ فوت ہو جائے تو کیا پتا آ جائیں گے جنازے پہ, کلوں پہ, ماں فوت ہوگی کیا پتا آئیں گے بھی نہیں, کیونکہ وہ 2 سال بعد وہ کہتے ہیں ہر سال ہی فوت ہو رہے ہیں. تو سلمان صاحب زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ پروفیشن, فیملی, what do you think? No. It is yourself. And that involves everything. Family, profession, everything. سب سے سیلف میں ٹاپ پہ کیا آتا ہے؟ آپ خود. اوکے, آپ خود, آپ کی ویل بینگ. آپ کی ویل بینگ ہر لحاظ سے, صرف یہی نہیں نا کہ اکنامکلی ویل بینگ. ویل بینگ آف کیئرنگ فار ادرس is also part of your well-being. Yeah. How you treat others. To be loving is also part of. If you're not loving, تو آپ کی کیا ویل بینگ ہے؟ وہ تو مجھے ویل بینگ نہیں لگتا. ایک انٹرویو میں سن رہی تھی آپ کو کہتے ہوئے کہ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ جو میں مس کرتا ہوں وہ فیملی لائف ہے. Is it so? That's for another reason. Yes, it is true. I've never really had neither from my parents' side because they separated very early. اور میری اپنی بھی جو ایک شادی ہوئی وہ بھی نہیں چلی, اب دوسری میں ہم ہیں مبتلا, لگے ہوئے ہیں. لیکن ہاں yes, to an extent میں مس کرتا ہوں, بٹ میں اب سوچتا ہوں between that interview and this طرح کہ یار کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ ہے یہ نہیں ہے. I think I've had a very good life and I'm living a very good life. الحمدللہ. And بس ٹھیک ہے, اس میں obviously there are lot of downs. There are lot of things which I already know جو میں کرنا چاہتا تھا میں کبھی بھی نہیں کر پاؤں گا, but I'm happy for what I've been able to do. تو یہی ہے نا وہ گلاس والی بات ہے, ہاف فل ہے کہ ہاف ایمٹی. آپ کا نظریہ فل ہے, ہاف فل تو ہے. تو سلمان صاحب اگر میں نے بہت سے آرٹسٹ کو خاص طور پہ میڈیا میں آدمیوں کو نہیں عورتوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کی جو میرڈ لائف ہوتی ہے بہت سفرڈ ہوتی ہے. میری نہیں, اس لحاظ سے کبھی نہیں, because I've never been done so much work کہ میں بالکل ہر چیز چھوڑ دوں. ویسے کیوں ہوتی ہے مطلب کمپرومائز؟ وہ I think اس میں بہت زیادہ بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کام اس طرح کا ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہو تو دن رات کا پتہ نہیں لگتا. تو پھر وہ آپ کی اسپاؤسل لائف سفر ہوتی ہے. وہ پھر obviously, اور پھر اگر آپ مستقل کام بھی ایسے کر رہے ہیں کہ اور not in out of station جس طرح کہتے ہیں, یہ تو فوجیوں کی زندگی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو دور رہنا پڑتا ہے بارڈرز پہ. لیکن یہ ہے نا, ہے یہ بات, لیکن پتہ نہیں آرٹسٹ کا کچھ اس طرح کا ہے کہ بہت اس طرح کوئی ٹرسٹ ایشوز تو نہیں ہوتے کچھ ایسے؟ ہو سکتا ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ if you are even in the same city you're not going out, ادھر بھی تو یہی ہے نا کہ آپ. اچھا, شادی کو کامیاب کرنے کے لیے کیا 3 ایلیمنٹس ہیں جو ہونے چاہیے پھر آپ کی شادی کامیاب ہوگی according to you? Well, there should be some aspect of love. Love, some aspect, if not totally. Okay. And maybe even more important than that is something that is respect. From both sides, respect. More important maybe. I mean, shadi kuch rahe, because shadi is a contractual agreement. Even if it's a love marriage, it eventually becomes a contractual agreement. It is not like, you know, matlab ekdam as soon as you get married, even if you are in a relationship and then you get married, تو وہ demands ekdam دونوں parties کی ekdam فرق سی پڑ لیتی ہیں. کیا چینج آتا ہے شادی کے بعد؟ You know, because بہت سے آپ کو youngsters بھی دیکھ رہے ہیں and they need to know through your eyes, through your experience. وہ یہی ہوتا ہے نا کہ مطلب ہے کہ demands, you start demanding things in a traditional sort of a way. یعنی عورت ہوگی تو okay. And if she's a wife, she should do this, which probably in a relationship you don't do. That sudden change happens just because now you are called Mr. and Mrs. Okay. So do you think this is right کہ اگر عورت ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ مجھے پرووائڈ کرو؟ نہیں, عورت ہی نہیں کر رہی, وہ مرد بھی کر رہا ہوتا ہے نا, وہ اپنی جگہ کر رہا ہوتا ہے. تو پھر شادی گیو اینڈ ٹیک ہے اینی ٹائم. تو جو گورا کلچر جس میں وہ ساتھ گورا تو اب شادی نہیں کرتا. میں تو اس دن میں نے اس کو ایک بندے کو پوچھا یہ پچھلے سے پچھلے سال, تو
میں نے کہا یو میرڈ؟ کہتا ہے nobody marries any longer. They don't marry now. They have a relationship. If they live in partners, they would be partners for life. They don't marry. تو سلمان صاحب ڈونٹ یو تھنک اس میں بھی اسٹریس ہے کہ یو آر لیونگ ود اے پرسن یو ہیو انسیکیورٹی Well, I mean, but this is the way things are now. I mean, there's no 100% کہ یہ No, ٹھیک ہے. I'm asking your opinion. What do you think is right? To be in a living relationship or just to get married and just fulfill all the Again, it demands? depends from person to person. What's your opinion? A lot of times people just marry because that's traditionally the done thing. Secondly, people a lot of times marry because otherwise they're lonely. Yeah. And so it's for companionship. And number 3, کبھی ذہن میں بات آئی تھی اپنے کی Because they are lonely. میرج کا ڈاکٹر نہیں. Marriage کے ڈاکٹر نہیں ہے. You have failed in this department. نہیں میں ویسے کر کوئی بھی نہیں ہوتا کر. And what is love? Well, it's caring about a person a lot. I think if you really love somebody, you care about, you don't want that person to suffer in any way. Whether it's your child, whether it's a woman, whether it's your parents, that. And what is possessiveness? That comes with it. A lot of times why people really marry initially is because they want each other so much, they want to possess each other. So they just say, I don't want to lose so and so, so I want to tie a bond right here. Okay. اور وہ ٹھیک ہے مجھے کسی کے کیا بارے میں پتا ہے؟ نہیں آپ کو کیوں نہیں پتا آپ نے بھی تو نہیں میرا شادی کی ہے مطلب ہے that is then I don't know اگر چلے گا تو ٹھیک ہے نہیں بھی چلے کیا پتا ٹھیک ہے for that many years آپ کے خیال میں چلے گا. ایک رشتے میں talking about yourself being an artist and so much work you have done, what is your opinion? شادی شدہ زندگی میں اپنے اگر آپ بیوی ہیں یا آدمی ہے خاوند ہے possessive ہونا ٹھیک ہے کیا یہ unhealthy attitude ہے؟ دیکھو ہر there is a medium نا to a certain extent it is probably good. Maybe if you're not at all doing this, then that other person might start feeling کہ یار یہ تو this person is just not interested in me. Yeah, that's the point. تو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا آپ کھڑکی سے باہر کہاں جھانک رہے ہو, اچھا وہ قدم رکھ رہے ہو تو دہلیز کے پار کہاں جا رہے ہو, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. Suffocate نہیں کرنا چاہیے. مطلب there has to be some balance. تو جو لوگ شادی نہیں کرتے وہ اکثر کہتے ہیں کہ زندگی بڑی تنہا ہے. ہاں of course زندگی ویسے ہی تنہا ہے. I told you one of the main reasons why people marry. And even in the movies ویسٹ کی بھی دیکھو. ابھی میں دیکھ رہا تھا کل پرسوں فلم تھوڑی سی میں نے دیکھی تھی, my wife was watching The Materialists. اس میں there is this marriage bureau ولایتی قسم کا, تو اس کے اندر وہ they finding matches men and women they can put together. وہ بڑی ایک مجھے تو اس کی تھیم اچھی لگی تھی. بعد میں مائی وائف سیٹ کہ نہیں بڑا ایسی فضول تھی پتہ نہیں کیا پتہ فضول ہو, لیکن مجھے اچھا لگا تھا کیونکہ اس کے اندر وہ یہ ہے وہ عورت آئی ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی کہ مجھے مرد کس طرح کا چاہیے, اور وہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے اس سے بہتر ہے جا کے فریج خرید لو, اس میں تو ٹھیک ٹھیک لکھا ہوا ہے نا کتنے وولٹیج پہ چلتا ہے کتنے واٹ کا. میں انسان کا تمہیں کتنا بتاؤں. تو اس کا مطلب ہے ہماری ڈیمانڈز بہت بڑھ گئی. ایک سیٹ پیٹرن ہمیں پیکج چاہیے, شادی یہ بن ہر ایک بندہ سوچتا پیکج کا, پیکج کبھی ہوتا نہیں ہے. کبھی ہوتا نہیں. تھنگز آر ڈفرنٹ, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. If you are looking for and the third reason why I said people go into marriage because security. So people who are probably very insecure would go into marriage more readily than people who are secure. اچھا اب میں یہ سوال اس لیے آپ سے کر رہی ہوں اس کو آگے کریں, چلیں پاس اٹ آن. یہ بتائیں کہ اب جو کام ہو رہا ہے ہمارا انڈسٹری کے اندر, ماشاء اللہ جو اپ کمنگ آرٹسٹ ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو کام؟ I think there are a lot of talented people and again I don't want to say کہ پاکستان میں ساری دنیا میں ہی بہت talented لوگ ہیں. کوئی ایسا فیوریٹ ایکٹر جو اسپائرنگ یہ جو ینگ لاٹ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں جن کو آپ کہیں کہ یو آر ایڈمائرنگ, بیکاز اگر وہ سنیں گے دیکھیں گے تو اٹ ول بی این اپریسیشن فرام یور سائڈ اینڈ این آنر کمنگ فرام یو. But it will be a depreciation for everybody else. So, ایک بندے کے فائدے کے لیے کتوں کا نقصان ہوگا. لیکن you have to pick one. You have your choice. No, but I don't have to say it. You can say it. نہیں مطلب I don't know. کوئی ایک آپ کہیں کہ یار یہ لڑکا بہت اچھا کام. میں دیکھتا نہیں ہوں سیریلز.
ना अपने ना किसी के ना. हाँ, that's a safe answer to this, right? it's not safe, it's a really a fact. अच्छा. It's a fact. अभी मेरे दो चल रहे हैं, I don't want to say this, क्योंकि वो ये प्रोड्यूसर्स वगैरह ये बुरा भी मनाते हैं ऐसी बातों का. Saima is back into the, you know, after films, जैसे हमने पहले बात की, एक फिल्म का जो स्टार होता है वो बहुत अरसे के बाद या तो थिएटर में आता है. शी इज बैक इनटू ड्रामास. सैयद नूर साहब की जो बेगम है, तो आपको वो कैसी लग रही है उनका काम, यू नो, ड्रामास में? भाई देखो, मैंने उनका काम थोड़ा सा देखा है, मुझे अच्छा लगा है, बिल्कुल थोड़ा सा. वो भी मेरी वाइफ देख रही थी ये मंटो, तो मैंने देखा, क्योंकि उसने अभी वो यूट्यूब पे आ जाती है ना चीजें, ये फिर इकट्ठा लोग बेहतर समझते हैं देखना बजाय इसके के हिस्सों में. तो उसने वो किधर शेर खत्म किया, क्योंकि वो भी खत्म गया गालबन, तो वो ये देख रही थी, तो उसमें मैं भी बैठा हुआ था, क्योंकि जब मैं देखता हूँ then she gets annoyed because वो मैं अपनी टाइप की कोई चीजें देखता हूँ, मतलब तो मैंने कहा कि वो देखना चाहिए जो देख रही है वो मैं भी देखूं. तो आपने देखा, आपको कैसा लगा? मुझे हाँ, तो आई सॉ हर, शी वाज नाइस. उसका एक सीन था कोई एक छोटा सा, और मैंने सच्ची बात जो है मैंने 5-7 मिनट के लिए देखा, मैंने तारीफ सुनी है कि साइमा इज डूइंग वेरी वेल. जबरदस्त. अब ये बताइए कि हमारे पॉडकास्ट का वक्त खत्म होने को है. आई मीन लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम यू. कोई ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री को आप मैसेज देना चाहें, बीइंग द लेजेंड आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर? कभी भी खैर हमारे वो तो मतलब हमारी बात की तरह सुनते कोई कमी रह गई हो जो नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे? आपकी बात की अहमियत है. लोगों के लिए हम बेचारे जो हमारे कदरदान हैं, हम लोगों के जो होते हैं और बेशुमार हैं, वो सुन लेते हैं, क्या पता तब भी बात ये लोग तो फिर यही है कि बस मैंने यही बातें की हैं कि स्पेशली देखें ना, असल में काम खराब कहाँ से शुरू होता है? सबसे काम खराब शुरू होता है वो चैनल ओनर्स से. what is their intellectual level? What is their level of thinking and everything? My first profession was advertising. Yeah. तो हम ये कहते थे कि it is very difficult to make a good ad for एक जाहिल क्लाइंट के लिए एक अच्छा इश्तिहार बनाना बड़ा मुश्किल, समझाना मुश्किल है ना उसको. हाँ, उसको पसंद भी नहीं आएगा. तो वो इसी तरह ये है. तो अगर सबसे पहले आपका वह जो बंदा है जिसके हाथ में असल में सब कुछ है, जिसने आगे बांटना है, वही अगर बेचारा हैंडीकैप्ड है इन हिज थिंकिंग एंड एवरीथिंग, वो है. उसके बाद तो जिस तरह आपने अभी बात हो रही थी ना, उसमें बात हुई कि भाई लोग कहते हैं कि जी ये ड्रामे क्या दे रहे हैं, तो बनाने वाले कह रहे हैं कि जी तो ये लोग ही ऐसे ड्रामे चाह रहे हैं. तो मैंने कहा इसका मतलब है जो बना रहे हैं उनकी गलती है, लोग उनसे आगे हैं. तो इसलिए जो बना रहे हैं, अगर if anybody is interested they should off and on try. और बनाने वाले भी, आपको पता है ना, हमारे यहाँ चैनल होता है कि प्रोडक्शन हाउस होता है. yeah. तो चैनल का ओनर जब तक प्रोडक्शन हाउस को नहीं बताएगा ना, या उसको इजाजत नहीं देगा कि कुछ वो फर्क करे, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करे, तो वो नहीं होगा. वो खुद थोड़ी करेगा. वो भी एक्टर की तरह बैठा हुआ है कि जी मुझे प्रोजेक्ट देंगे, मैं बनाऊंगा, अपने पैसे बनाऊंगा जितने मैं बना सकता हूँ. सो they must think out of the box occasionally. I think पता नहीं कौन था, MGM का था ओनर, one of the Goldwyn brothers as they were called probably, जिसने कहा था कि we have made a lot of money from movies now. Now we should make certain movies which don't really make money but which are more sensible. That's the point. Yeah. वो नसीबों को मैं एक दिन सुन रही थी कि बड़ी मुझे उनकी बात स्वीट लगी कि उन्होंने कहा कि आप इतने वल्गर गाने क्यों गाती हैं?
تو وہ بڑی انوسینس میں انہوں نے اپنی انگریزی لہجے میں اب بلگر کو کہا کہ میں کیا کروں جی پروڈیوسر ہی مجھے بگلر گانے گواتے ہیں. تو یو نو آئی گاٹ ہر میسج. آئی ڈونٹ نو مے بی ان کو شاید وہ پتہ نہیں تھا وہ کیا گا رہی ہیں, شاید پتہ بھی ہو, لیکن ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے. ہوں گی, پیسہ بھی مل رہا ہے, مقبول بھی اتنی ہو رہی ہے اسی وجہ سے. تو بگلر جو تھے نا کہتی ہے مجھے بگلر گانے گواتے ہیں. تو آئی گاٹ دس میسج. وہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ گواتے بھی ہیں پھر آپ اس کو گانے میں آپ کو انٹرسٹڈ بھی ہیں. ہاں ایک تو یہ نا مطلب ہے, ہاں وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ اس نے ریفیوز کر دیا, بٹ ٹھیک ہے اگر آپ کو معاشی ضرورت ہے, وہ اٹس جسٹ ایز, وہ بہت بڑی مجبوری ہے, بہت بڑی مجبوری, وہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ کئی بار وہ کریں جو آپ کا دل نہیں چاہتا. کئی بار سلمان صاحب میرے پاس اسی سیٹ پہ ترنم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں, یو نو بگ آرٹسٹ, میڈم کی واحد شاگرد. اور جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا اتنا بڑا نام رہا ہے, مہدی حسن میڈم کے ساتھ آپ نے گانے گائے, ان کے گانے گائے, ان کی آپ یو نو محفلوں میں بیٹھتی تھی, تو کیا آپ ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ کوئی سنگنگ میں آئیں؟ تو آئی فیلٹ ریئلی بیڈ. شی سیڈ میں نہیں کہوں گی کہ آپ کوئی سنگر بنیں, کیونکہ آپ اگر سنگر بنیں گے تو آپ کا کوئی پروفیشن نہیں, آپ کچھ کما نہیں سکیں گے. دس کوشچن وین آئی آسک یو کہ آپ کوئی ایکٹر بنے, یہ کوئی پروفیشن ہے, تو واٹ از یور آنسر؟ نہیں, ایکٹر کے جو آج ایکٹر کما سکتا ہے بائی دا وے, وہ جو ہم بالکل نکنے سے نئے اور پہلے کام کرنے نکلے تھے اس وقت تو بالکل ہی بیچارہ کچھ نہیں کما سکتا تھا, وہ تو شوق ہی تھا ہمارا. That kept us in this direction and we kept doing it. We always supplemented it with something else. Like I told you, advertising میں تھا, میں نے کچھ لکھتا بھی تھا, کبھی کوئی اخباروں میں بھی کچھ لکھ دیتا تھا. I was always supplementing my income. اور جو دوسرے ایکٹر تھے وہ تو اور بھی زیادہ اس سے کرتے تھے, انہوں نے باقاعدہ نوکریاں لی ہوئی تھیں بینکوں میں ادھر ادھر یہ وہ. تو اب تو ایکٹر اتنا, اگر آپ کا ذرا سا بھی نام ہو گیا ہے یا آپ ایز اے کیریکٹر ایکٹر بھی کافی کام کر رہے ہیں, تو یو کین لیو آف اے گڈ لائف, اے ریزنیبلی گڈ لائف. اوہ, سو یو ہیو اے کریئر ہیئر. یس, میں بھی ایکٹنگ بس سوچتی ہوں. بٹ اسی کریئر ہے ہی نا, کہ آپ دیکھیں اب ہر کالج یونیورسٹی کے اندر ایک فلم اینڈ ٹی وی ڈپارٹمنٹ بھی ہے. وہ کیوں ہے؟ اور لوگ بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو, لڑکیوں سمیت. ہم تو کالج میں جو تھے, گورنمنٹ کالج میں تھا, ہمیں لڑکی نہیں ملتی تھی ڈرامے میں ڈالنے کے لیے. وہ کنیڈ سے ایک آئی بیچاری پگلی سی, وہ خود ہی ڈرامہ کرنا چاہتی تھی, وہ ہمارے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے پاس بیٹھی. ہم نے کہا ہم ڈھونڈ رہے ہیں, لڑکی نہیں مل رہی, کون پاگل ہے جو ہم خود اٹھ کے آ گئی ہے. پھر اس نے کیا اس زمانے میں, وہ مدیحہ گوہر تھی. او مائی گڈنس. اور دیکھیں کیا نام کمایا, کیونکہ شوق تھا نا, پیشن تھا. اس نے کو ہمارے لیے تھوڑی یا کسی کے لیے کیا تھا, اس نے تو پھر اپنا کیا جو کچھ کیا. ہاں she made her name because وہ یہاں سے she was passionate. ہاں, تو اب اس زمانے میں یہ حالت تھی. اب تو جنابلی لوگ, مطلب کیوں نہیں لڑکیاں کام کر رہی تھی کہ گھر والے نہیں مانتے, یہ کہیں گے وہ کہیں گے. اب تو وہ بھیج رہے ہیں لڑکیوں کو کہ جاؤ, آپ جسے بھی چلے جائیں. I've been teaching in لاہور یونیورسٹی, بیکن ہاؤس, NCA, پورے ڈپارٹمنٹس ہیں, فیکلٹیز ہیں, لڑکے لڑکیاں سارے آ رہے ہیں, پڑھنے آ رہے ہیں, کر رہے ہیں, فلمیں بنا رہے ہیں, شارٹ فلمیں. اگر ہم ایکٹر کی بات کریں تو یو بینگ اے لیجنڈری ایکٹر, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, آپ کیا چیز دیکھیں گے کہ یار یہ چیز اس میں ہونی چاہیے تو یہ ایکٹر ہے؟ ڈائلاگ, ایکسپریشنز, واٹ؟ No, it's the whole thing. You don't see every one thing. It's the whole thing. Anything particular for the dialogue students? اس طرح بول رہا ہے اور ویسے نہیں کر سکتا, تو میں اس کو کہوں گا ریڈیو چلے جاؤ. ہم نہ تھیٹر پہ کام کر سکتے ہو نہ فلم میں. تو یہ ہر چیز ہم, the whole package. Okay. جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی گا نہیں سکتا. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے in every field, whether is imagination. آئنسٹائن کو پوچھا تھا سب سے بڑی کیا, وہ کیا تھا سب سے زیادہ اسمارٹ اسٹوڈنٹ اپنی کلاس میں نہ ہو, but imagination. There might be somebody getting more numbers than him in the class. Yeah, he was exempted. He was just reading and giving his exams and getting top marks. But imagination. اسی طرح one of the biggest teachers of theatre, Stanislavski, اس نے exactly وہی کہا جو آئنسٹائن نے کہا. He said it's imagination. So eventually, if you're an artist of any kind, most important thing is imagination. پھر یہ ہوگا کہ جی آواز کا اتراؤ چڑھاؤ, تو چل دے کس طرح, تو پھر دے کس طرح, وہ بات کی چیز ہے.
So imagination is everything. Salman Saab, it was pleasure talking to you with lots and lots of things in our podcast, from commercialization to comedy to Indian movies. Hollywood में है कोई plan काम करने का? मेरा तो कब से है, लेकिन वो जब कहेंगे तो हम चले जाएंगे. चले जाएंगे. That's great. Thank you so much and wish you best of luck. And now आपने हॉलीवुड में भी काम करना है तो हम जरूर मुंतजिर रहेंगे कि आप किस जेम्स बॉन्ड टाइप मूवी में आते हैं, जलवागर होते हैं, वहां भी आप बंदूकें उठाते हैं कि नहीं. बट वील बी वेटिंग फॉर दैट मूवी एज वेल. थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह we'll be seeing you again. खुदा हाफिज.